ناظرین، اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی یہی چلے گی، یعنی کہ عسکری قیادت جو اس وقت ہے یہ اگلے 5 سال تک تو اب یہ ہے، ان کی مدت ہے اور یہ ہیں، اور جب یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹ اپ بھی یہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا دھچکا کس کے لیے ہے؟ کس کو سب سے بڑا سیٹ بیک اس کا ملے گا؟ یہ جو آرمی ایکٹ اور اس سے پہلے جو 27ویں ترمیم، یہ 27ویں ترمیم کے تحت دراصل آرمی ایکٹ میں آج تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو دیکھیں ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ آرمی چیف جو کہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور فیلڈ مارشل ایک ٹائٹل ہے، فیلڈ مارشل اس لیے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیتی ہے، مئی کی بھارت کے خلاف جو مئی میں ہونے والی جنگ ہے، اور جسے نو ڈاؤٹ کہ میں اکیلا نہیں کہتا، پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں، خاص طور پہ جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں، وہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی، سب سے تیز ترین، سب سے جدید جنگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال ہوا، جدید ترین ٹیکنالوجی کا اور ٹیکنیکس کا استعمال ہوا، یعنی کہ ایک ٹیکنیکس کی جنگ تھی، یہ پاور سے زیادہ ٹیکنیک کی جنگ تھی، جس نے اچھی ٹیکنیک یوز کی، جس نے اگریسو ہو کے اور جس کے پاس زیادہ بہتر اسٹریٹجی تھی وہ جیت گیا۔ تو اس جنگ کو جیتا اور جس کو اس نے لیڈ کیا وہ سید عاصم منیر، آرمی چیف۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پھر فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا، کیونکہ ٹائٹل ملا ان کو، یہ لقب ملا کہ انہوں نے جنگ جیتی۔ اب جب وہ جنگ جیت گئے ہیں اور ان کے ساتھ پھر جو ایئر مارشل، ہمارے چیف ایئر مارشل ظہیر سدھو صاحب جو ہیں، وہ ان کا کمال، ان کی اپنی مہارت، اپنی ذاتی مہارت، جہاز اڑائے اور پھر یہ کہ اپنے ٹیم کو لیڈ کیا اور انڈیا کو کیا کہتے ہیں وہ ناکوں چنے چبائے، بلکہ اس سے بھی کوئی بڑی بات ہونی چاہیے۔ نیول چیف نے اپنا رول پلے کیا، وہ اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور جو ان کا وہ تھا، ان کا ایک بہت بڑا پرائیڈ تھا، وکرنت، اس کو آگے نہیں ہلنے دیا، بلکہ آگے آیا اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو وہ اپنی جگہ پہ، اور پھر ابھی جو انہوں نے سرکریک پہ جا کے بات کی ہے اور کھڑے ہو کے وہاں پہ کہا ہے کہ سرکریک کو کوئی حاصل کرنے کا، اس طرف دیکھنے کا کوئی سوچے بھی نہ۔ اور یہ تھا دراصل، یہ میں اس کو اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہاں سرکریک کے آخری کونے پہ جا گئے، یعنی کہ پاکستان کا سارا حصہ، وہ سرکریک سارا پاکستان میں ہے، آخری کونے پہ جہاں سے بھارت بیٹھا ہوا ہے، صرف اس کو کہ ہم اس میں پاکستان کو نہیں آنے دیں گے، وہاں کھڑے ہو کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکریک تو ہمارا ہے۔ تو یہ عملاً ثابت کر دیا۔ اب اس تینوں چیفز کی موجودگی اور ان کا تسلسل بڑا ضروری تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت جس کو شکست دی ہے بھارت، وہ بھی چاہتا تھا کہ سید عاصم منیر کہیں آگے جا کے تبدیل ہو جائیں، تو یہ تو بڑا سخت آدمی ہے، پوری دنیا مانتی۔ خیر، ٹرمپ نے کہا کہ سب سے بہترین فوجی ہیں اور بڑے زبردست فیلڈ مارشل ہیں، اور پھر دوسری طرف ہمارے جو مغربی سرحد پہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے، کیونکہ دیکھیں مقابلہ تو کرنا پڑے گا، اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جو پچھلی قیادت تھی آرمی کی وہ تو ان کے ساتھ سودے بازی کر رہی تھی، یعنی کہ انہوں نے تو لا کے ان کو بسا دیا تھا، دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر، اور ان کو یہاں پہ گھر بنا کے دینا، اور اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا پورا حصہ تھا، لیکن وہ بھی تھے اس میں۔ تو اب فیصلہ جو اس وقت اس قیادت نے کیا ہے، مطلب پہلے تو ہم نے یہ لفظ بھی سنے تھے، اب یہ کہنا تو پڑے گا اب کہ ہمارے تو ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، ہمارے تو ٹینک جو ہیں ہمارے گولے نہیں ہیں اس میں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اتنے بڑے دشمن بھارت کے مقابلے میں، اور اسرائیل اس کی بیک پہ کھڑا ہو، یعنی کہ اس کے بلکہ ملک کے اندر کھڑا ہو، پوری طاقت کے ساتھ، پوری فیسلٹیز کے ساتھ اور پوری اسلحے کے ساتھ اس ملک کو شکست دینا، اتنا بڑی اکانومی اپنے طرف سے، تو وہ اچانک پھر ہمارے ٹینکوں میں کہاں سے آ گیا تھا تیل؟ تو یہ جرأت ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ ریزالو ہے جو ایک شخص میں تھا اور ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں ترقی کرنا، آگے بڑھنا، اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کی کنٹینیوٹی، تسلسل۔ تو جو
آپ کی تسلسل، آپ کا تسلسل جو ہے وہ اپنی پالیسیز کا ہوتا ہے، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں، پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو اس کی جو آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو آگے لے کے چلتی ہیں۔ تو اس وقت جو شخصیات تھیں جنہوں نے اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور پھر طالبان کو ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ اب ہمارے دل میں آپ کے لیے اس لیے جگہ نہیں ہوگی کہ آپ کی کوئی شکل ایسی ہے یا آپ ہمارے ساتھ ماضی میں رہے ہیں۔ تو اس وقت جو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کیا آپ نے ہمارے ملک وطن عزیز کے ساتھ، اس کے عوام کے ساتھ، اس کو تو ہم اس کا ماضی بلا نہیں سکتے، اور موجودہ میں آپ کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ فیصلہ کرنے والی قیادت جو تھی، اس کا کنٹینیو کرنا، یہ سب سے بڑا سیٹ بیک، پولیٹیکل کو چھوڑ دیں، پاکستان کے اندر سیاسی معاملات کسی کو اچھا لگے کوئی نہ لگے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کسی کو اچھے نہیں لگ رہے، کل کو ہو سکتا ہے اچھے لگیں۔ ان کی ان پالیسیز کی وجہ سے جو کامیابیاں آئیں، جو اس کی جو ہمارے ملک میں بہتری آ جائے گی، تو بہت سے لوگ ایسے جو آج کچھ کہہ رہے ہیں، جو آج کچھ تنقید کر رہے ہیں، وہ کل کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہیں تو وہ پاکستانی، محب وطن پاکستانی ہیں، اختلاف کرنا، رائے اور اختلاف رائے رکھنا ان کا حق ہے، اور یہی جمہوریت اور جمہوریت ہے۔ تو اس لیے یہاں کا ایشو نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ ان اپوائنٹمنٹس کا، اور خاص طور پہ ان کے تسلسل کا، کہ آرمی چیف جو ہیں موجودہ، وہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، اور وہ کم از کم اگر کل نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو کل کی تاریخ 2030 کو دیکھ لیں، یعنی کہ 5 سال، 31 ہی ہو گیا، 1 مہینے کا فرق رہ جائے گا، تو وہاں تک یہ آرمی چیف ہیں، بلکہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں۔ اب ان کے عہدے کی نوعیت بھی بدل گئی ہے، اور فیلڈ مارشل تو وہ ہیں ہی، اور وہ رہیں گے، اور وہ تاحیات رہیں گے۔ اور پھر بعد میں اگر ان کی مدت مکمل ہوتی ہے اور حکومت، اور وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، اگر حکومت اس میں ایکسٹینشن دینا چاہے تو اس کا آپشن بھی موجود ہے، یعنی کہ اگلے مزید 5 سال، تو وہ آپ چلے جائیں، پھر 35-36 بنتا ہے جا کے، 2036۔ اور اگر وہ ریٹائر ہونا چاہیں تو گورنمنٹ ان کو اپنے ساتھ کسی عہدے پہ ایڈوائزر کے طور پہ بھی رکھ سکتی ہے۔ اور باقی جو ان کو جو امیونٹی ملی ہے وہ تو ہے کہ ان کے اپنے جو ان کا عہدہ ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اس پہ کوئی عدالت ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو ویسے بھی آرمڈ فورسز کے لوگوں کو امیونٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بطور سولجر جو کام کرتے یا فیصلے کرتے ہیں، ان پر امیونٹی ہوتی ہے، بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سدھو صاحب جو ہیں، ظہیر احمد سدھو، وہ بھی 5 سال تک، اور اسی طرح نیول چیف وہ بھی 5 سال تک آگے، یعنی کہ 31 تک آپ سادہ حساب دیکھ لیں، وہاں تک یہ ہیں۔ اور یہ سیٹ بیک ہے سب سے زیادہ انڈیا کے لیے، اور ان کے لیے، طالبان کے لیے۔ اور پھر یہ کہ ان کے نیچے جو نیشنل کمانڈ ہوگی، وہ ہوگی جو دراصل ہمارے جو اسٹریٹجک اثاثے، ایٹم اور باقی جو ان کی جو سربراہی کرے گی، وہ بھی ان کے نیچے ہوگی، اس کی اپائنٹمنٹ ان کی ریکمنڈیشن پہ ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ڈپٹی آرمی چیف بھی لگ سکتا ہے، وائس آرمی چیف اس کو کہہ لیں، ڈپٹی آرمی چیف کہہ لیں، وہ بھی ان کی ریکمنڈیشن پہ، عاصم منیر صاحب کی ریکمنڈیشن پہ لگے گا۔ تو دراصل اس میں جو خبر ہے، جو اس وقت جو ان لوگوں کے لیے جن کو بڑا دھچکا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی اس پہ بحث پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوتی رہے گی، اور بہت سے لوگ اس پہ باتیں کریں گے، وہ خیر ہے، وہ کرتے رہیں، لیکن جن کو تکلیف ہے اس کا میں نے ذکر آپ کو بتا دیا ہے۔ اور یہ کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے، کنٹینیوٹی سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 سال بعد نیا بندہ آئے، نئی پالیسی لے آئے۔ یہ ماضی میں ہوا ہے، ایون جو سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، فوج، اس میں ہوا ہے کہ جیسے پچھلے میں نے ذکر کر دیا کہ طالبان کے حوالے سے کیا فیصلہ تھا۔ اور پھر ایک جنرل صاحب نے تو پچھلے دنوں جو اس سیٹ اپ میں موجود تھے، جنرل یاسین ملک، انہوں نے تو یہ تک بھی بتایا کہ 2019 میں جب انڈیا نے اٹیک کیا تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے، وہ باجوہ تھے، نام لے لیتے ہیں، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے جواب دینا۔ تو پھر کچھ 2 اور جرنیل تھے، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہر صورت اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے، یہ تو
فرق تو پڑتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہوگی پوری دنیا میں. ہماری جس طرح ٹریجیکٹری بن رہی ہے ہماری، اور جس طرح ہماری پوری دنیا میں عزت و احترام میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ تسلسل بہت ضروری تھا، اور اس کو اب یقینی بنایا گیا ہے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ.